السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اے میرے وطن عزیز کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیوں ہم اتنی بے حیائی کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے رب کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں شراب نوشی عام ہو گئی، ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اچھی سے اچھی گریجویشن تو دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے کی تعلیم نہیں دیتے۔ اے میرے قوم کی عورتوں، اپنی بیٹیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دو، اچھی سے اچھی گریجویشن دو، لیکن انہیں پردے میں رہنے کا حکم دو، انہیں بچپن سے پردے کی تعلیم دو، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ اے میرے قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے رب کو منہ نہیں دکھانا ہے اپنا۔ کیوں ہماری مسجدیں سونی پڑی ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں بند پڑ رکھے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا داری میں اتنے گرد مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس دنیا کے ہو کے رہ جائیں، دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کریں۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں گناہوں پہ گناہ کریں، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اے میرے قوم کے لوگوں، آنے والی نسلوں کو شراب نوشی سے دور رکھو، آنے والی نسلوں کو جوئے بازی سے دور رکھو، انہیں دینی تعلیم دو، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں ترجمے سے قرآن پڑھنا سکھاؤ تاکہ وہ حرام و حلال میں فرق سمجھ سکیں۔ اے میرے قوم کے لوگوں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، اس لیے آج ہم دنیا میں اتنے زیادہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کی ہر بیٹی اچھی سے اچھی گریجویشن حاصل کرے، بے شک ہم چاہتے ہیں ہماری ہندوستان کی بیٹی اتنی اچھی تعلیم حاصل کریں کہ وہ ہمارے ہندوستان کا نام کریں، لیکن اے میرے قوم کی عورتوں، ہم پہ پردہ فرض ہے، اس لیے پہلے پردہ بعد میں پڑھائی، پہلے حیا پھر کچھ۔ اگر ہماری حیا چلی گئی تو کچھ بھی نہ ملے گا، باروز محشر رسول اللہ ہم سے منہ پھیر لیں گے، کیونکہ ہم نے بے حیائی کی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا دل دکھایا ہے۔ اے میرے قوم کی لوگوں، کچھ بھی کر لو، کتنی بھی ترقی کر لو، لیکن اگر ہم دینی راستے سے بھٹک گئے تو ہمیں کچھ نہ حاصل ہوگا۔ یہ دنیا چند روزہ زندگانی ہے، پھر آخر ہمیں موت آنی ہے، ہمارے قبر میں ہمیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا سوائے رسول اللہ کے۔ اگر انہوں نے ہماری شفاعت کر دی تو بے شک ہم بخشے جائیں گے، کیونکہ ہم جب نافرمانی کریں گے اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل دکھائیں گے تو بے شک ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ حاصل ہوگا، نہ آخرت میں حاصل ہوگا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، داستانوں بے مینا ہوگی داستاں تمہاری۔ اب بھی نماز کی پابندی کر لو، اب بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو، اب بھی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، کیوں ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں؟ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں تو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، بے شک باقی آخرت ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، ہم جنت میں جانے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن ہم جنت میں جانے والے کام نہیں کرتے۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایک بھی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امتی ہیں، واقعی امتی ہیں؟ ایک بار غور تو کرو کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کیسی تھی، بی بی فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنا زیادہ پردہ کیا کرتی تھی۔ اے میرے قوم کی لوگوں، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دو۔ تم کتنی بھی اچھی تعلیم کرا لو، لیکن بے شک پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ اے میرے قوم کی لوگوں، اپنی نسلوں کو اچھی سے اچھی دینی تعلیم دو تاکہ وہ آنے والے کل میں اپنی زندگی اور اپنے آپ کو بچا سکیں، تاکہ وہ آنے والے کل میں جہنم کی اور نہ، کیونکہ ان کے آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے ان کو دینی تعلیم نہ دی تو بے شک ایک دن ان کو جہنم، بے شک یہ دنیا کی بے حیائی، بے شک یہ دنیا داری ان کو جہنم میں لے جا گرے گی۔ اے میرے قوم کے لوگوں، وقت ہے سنبھل جاؤ،
वक्त है, जाग जाओ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और छोड़ दो ये दुनियादारी। हमें मरना है ये सोच लो, हमें रब के सामने पेश होना है ये भी याद रखो। कुछ भी करो लेकिन नमाज़ों की पाबंदी करो, कुछ भी करो लेकिन अपने बेटियों को बेहयाई ना करने दो, कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी परवरिश करो, उनके मुस्तकबिल को संवार दो। ऐ मेरे कौम के लोगों, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर मुझसे कहने में कुछ गलती हुई हो तो आप माफ़ कर देना, या आपको कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। खुदारा से दुआ है कि हम सबको बेहयाई से बचाए, हम सबको पर्दे में रहने की हम सबको पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए।